الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنعام بجوامه الكلم وجواره الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب وأقوام ويذو به آخرين قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق اللہ و صدق رسوله النبی الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ با آواز بلند میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ جی ایسا لگایا مسلمانے جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ ایک تھوڑا سا کم۔ میرے واجب الاحترام قابل سے احترام سامعین محترم بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں، جہاں تک آواز جا رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی غیرت مند ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج 22 رمضان المبارک کی میں نے اور آپ نے الحمدللہ تراویحیں پڑھی ہیں، اور یہ آج کی تقریب ہمارے برادر صغیر ہمارے شاگرد قاری نصیر صاحب مدذل عالی ان کی پرخلوص دعوت پر یہ حاضری ہو رہی ہے۔ انہی کے ادارے سے 2 طالب علم جنہوں نے ناظرہ قرآن پاک پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا ناظرہ قرآن پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ لمحات جو چل رہے ہیں رات کے رمضان کے، اللہ تعالیٰ ان لمحات کو جو محفل میں ذکر ہو رہا ہے، اس ذکر کو اس بستی کے لیے ہم سب کے لیے اللہ جل جلالہ باعث برکت اور باعث رحمت اور رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ یقیناً رمضان کے اندر انسان کی جو ہے عادات بدلی ہوئی ہوتی ہیں، نیند کے اعتبار سے بھی، سفر کے اعتبار سے بھی، تھکاوٹ کے اعتبار سے بھی، پروگرام کے اعتبار سے بھی۔ یہ لمبا پروگرام نہیں ہے اور میں اتنی لمبی تقریر نہیں کروں گا، بس جتنے احباب تشریف فرمائے ہیں ذرا محبت کے ساتھ سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیے، اور بڑی توجہ کے ساتھ بات کو سماعت کیجئے۔ ہمارا یہاں مقصد اللہ تعالیٰ پورا فرما دے۔ ہم قرآن کی محبت میں جمع ہیں، قرآن کی محفل ہے،
بچوں نے قرآن ختم کیا ہے، قرآن ناظرہ پڑھا جائے تو بھی باعث برکت ہوتا ہے، قرآن کو حفظ کیا جائے تو بھی قرآن باعث برکت بن جاتا ہے، قرآن کو دیکھا جائے تو بھی باعث برکت ہے، قرآن کو چوما جائے تو بھی باعث برکت ہے، قرآن کو مس کیا جائے تو بھی باعث برکت، باعث رحمت ہے، اس کا دیدار ہو تو بھی باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ اس کے ساتھ کسی بھی حال میں نسبت جڑ جائے، وہ نسبت انسان کو دنیا میں کام آتی ہے، آخرت میں کام آتی ہے۔ آج اس دور کے اندر میں نے اور آپ نے یہ غور کرنا ہے، اپنے دل پر یہ زور دینا ہے، اپنے دل کی طرف جھانکنا ہے۔ میں نے قرآن سے کتنی وفا کی ہے، میں نے قرآن سے کتنی دوستی کی ہے، میں قرآن کے کتنے قریب ہوا ہوں، اللہ نے کتنے موقع دیے، اللہ نے جان دے دی، اللہ نے صحت دے دی، اللہ نے بولنے کے لیے زبان دے دی، اللہ نے وقت دے دیا، پھر رمضان دے دیا۔ یہ رمضان آیا ہی اس لیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے رمضان میں قرآن کو اتار دیا، یہ مہینہ قرآن کا ہے۔ آج ہم نے غور کرنا ہے، ہم نے قرآن کتنا پڑھا ہے، ہم نے قرآن کتنا سنا ہے، رمضان سے لے کر آج تک کتنی تلاوت ہوئی ہے، میں نے کتنا وقت قرآن کو دیا، میں نے کتنا وقت موبائل کو دیا، میں نے کتنا وقت اپنے عزیزوں کو دیا، میں نے کتنا وقت اپنے بچوں کو دیا۔ ہائے میرے افسوس، میں نے وقت قرآن کو نہیں دیا، اگر دیا ہے تو کتنا دیا ہے۔ میں نے صرف اپنے دل سے پوچھنا ہے، میرے یہ تان تشریح نہیں آتی، میں اصلاحی والا انسان ہوں، اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اپنے دل کی بھی اصلاح چاہتا ہوں، آپ کے دل کی بھی اصلاح چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، یہ قرآن کی محفل ہے، قرآن کی برکت سے جمع ہے، یہ قرآن کی محفل اور قرآن کی برکت سے جمع ہے۔ قرآن کی بات ہوگی، قرآن کی تلاوت کی بات ہوگی۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے انسان آئے ہیں اور بڑے بڑے کچھ کر گئے ہیں، بڑے بڑے کارناموں کی ان کی تفسیر بن جاتی ہے، ان کی ایک پوری ہسٹری آ جاتی ہے، مگر اللہ نے قرآن دیا ہے۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو اس سے جڑتا ہے، جو اس سے تعلق ہو اور جو ان سے انس پیدا کرتا ہے، اللہ اس انسان کو بلند کرتا ہے، اس کا چرچا انسان کا اللہ دنیا میں کرتا ہے، بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ جس سے پیار کرتا ہے۔ دنیا میں جب میں اور آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے پیار کرتے ہیں، ہم اپنی محبت کا اجاگر کرتے ہیں۔ میرا فلاں دوست ہے، میری دوستی فلاں کے ساتھ ہے، میرا تعلق فلاں کے ساتھ ہے، میرا دوست اتنی مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اتنی محبت کرتا ہوں، میری ماں مجھ سے محبت کرتی ہے، میں ماں سے محبت کرتا ہوں، بیوی کی محبت ہے، بچوں کی محبت ہے، سارے جہاں میں محبت ہی محبت ہے۔ یاد رکھ، ایک محبت قرآن کی محبت ہے، ایک محبت اللہ کی محبت ہے۔ اللہ بھی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ بھی انسان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت کیا ہے؟ اللہ کا پیار کیا ہے؟ اللہ کیا پیار کرتا ہے، کیا محبت کرتا ہے؟ ایمان والوں، قرآن میں اللہ محبت کرتا ہے، ایمان والوں سے مخاطب کرتا ہے۔ ایمان والوں، میں اللہ بھی محبت کرتا ہوں۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کا اعلان کرتا ہے۔ آج دیکھ تو صحیح، رمضان آیا، تو نے نیکی کی ہے یا نہیں؟ تو نے نیکیوں کا سما بنایا ہے یا نہیں؟ اپنے پاس نیکیوں کا ہے جی، تو نے گودام تیار کیا ہے یا نہیں؟ آپ کے پاس نیکیوں کا زمانہ آیا، نیکیوں کی بہاریں آئیں، نیکی آئیں، پھر نیکی اتنی بن کر آئی، ایک نیکی کے بدلے اللہ نے 70 نیکیاں نہیں 700 نیکیاں بڑھا دی۔ آ تو صحیح، رمضان میں اللہ نے نفل کا اجر ثواب کتنا بڑھا دیا، تمہیں اتنا معلوم ہونا چاہیے۔ نفل پڑھے گا تجھے فرضوں جیسا ثواب ملے گا، ایک فرض کا ثواب اللہ 70 فرضوں جیسا بڑھانا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، ہاں اللہ محبت کر رہا ہے نیکی کرنے والے سے، اللہ محبت کر رہا ہے قرآن کے پڑھنے والے سے، اللہ محبت کر رہا ہے صدقہ کرنے والے سے، اللہ محبت کر رہا ہے خیرات کرنے والے سے، اللہ محبت کر رہا ہے افطاری کرنے والے سے، اللہ محبت کر رہا ہے
سحری کے کھانے والے سے، سحری کروانے والے سے، یہ ساری کی ساری نیکیاں ہیں۔ یہ اعلان ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتا ہے نیکی والے سے، نیکی کرنے والے سے اللہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ محبت کا چرچا کیسے کرتا ہے، اللہ کیسے اعلان کرتا ہے؟ فرمایا اللہ کہتا ہے اے جبریل، جی رب جلیل، فرمایا فلاں بن فلاں ہے، وہ زمین میں چلتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں پیار کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں۔ جبریل پھر کیا ہے؟ جی رب جلیل کہہ دے، اعلان کر دے تو بھی محبت کرتا ہے۔ جب اللہ کی محبت آتی ہے پھر جبریل کہتا ہے اے بندے، تجھ سے اللہ محبت کرتا ہے، میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل پھر آپ ہی نہیں بلکہ آسمانوں میں آواز دیتا ہے، ندا کرتا ہے اے فرشتو، یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے، جبریل اس سے پیار کرتا ہے۔ اے جنت کے فرشتو، اے آسمانی فرشتو، اے آسمانی مخلوق، یہ ہے اللہ کا محبوب بندہ۔ اللہ یوں کر رہا ہے۔ پھر اللہ قرآن میں بھی کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو گے، تم مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں یاد کروں گا۔ آج میں اللہ کو یہاں یاد کر رہا ہوں، آپ اللہ کو یہاں یاد کر رہے ہیں۔ اللہ عرشوں پر فرشتوں کو کہہ رہا ہے اور اے فرشتوں، جب میں اس مخلوق کو بنا رہا تھا، میں اس انسان کی تخلیق کر رہا تھا، تم نے کہا تھا یہ تو خون ریزی کریں گے، یہ خون بہائیں گے، دیکھ یہ رات کے گئے میں تراویح پڑھ رہے ہیں، یہ گئے رات کے قیام اللیل کر رہے ہیں، یہ رات کی طرف میں مجھے منا رہے ہیں، توبہ کے پیچھے لگے ہیں، استغفار کے پیچھے لگے ہیں۔ اللہ یوں کہہ رہا ہے دیکھ ان کو کیا مل رہا ہے، میں نے انہیں بھوک میں رکھا، میں نے انہیں پیاس میں رکھا، یہ پھر بھی کچھ نہیں کھا رہے، کھانا آگے ہے، پینا آگے ہے، سب کچھ آگے ہے، مگر یہ انسان کھاتا نہیں، پیتا نہیں۔ بچہ کتنی محبت کرتا ہے، چھوٹی سی بچی بڑھے گی کہے گی بابا بابا یہ کھا لو، کہتے ہیں نہیں نہیں بیٹی تم کھا لو، میرا روزہ ہے۔ فلاں آئے گی، فلاں کہے گی نہیں نہیں، ایک ہی جواب آئے گا روزے دار کا، میرا روزہ ہے، میں نے نہیں کھانا، میرے اللہ کا امر ہے، میرے اللہ کا حکم ہے، روزے کی حالت میں کھانا نہیں۔ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ تک روزے کو پورا کرنا ہے۔ اور نوجوانوں قرآن سنو، اور قرآن علماء سے سیکھنا، کسی انجینئر سے نہ سیکھنا، کسی فلاں سے نہ سیکھنا، فلاں سے نہ سیکھنا، قرآن سیکھنا ہے، قرآن والوں سے سیکھنا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے، حفاظ سے سیکھنا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے، علماء سے سیکھنا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے، مفتیان سے سیکھنا ہے، جنہوں نے قرآن سیکھا انہوں نے قرآن سکھایا۔ میرے نبی نے قرآن صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے دنیا میں اپنے تابعین کو سکھایا، تبع تابعین کو سکھایا، پھر یہ قرآن پوری دنیا کے اندر لہرایا۔ جس نے قرآن پڑھا ہے قرآن والوں سے، قرآن تم بھی انہی سے پڑھو جنہوں نے قرآن والوں سے پڑھا۔ یہ تیرا تعلق، جب تو قرآن والوں سے پڑھتا ہے، قرآن والوں سے تعلق قائم کرتا ہے، پھر یاد رکھنا تیری لڑی، تیری شاگردی اللہ کے رسول تک جائے گی کہ فلاں نے فلاں سے پڑھا، فلاں نے فلاں سے قرآن پڑھا۔ یوں اپنے تعلق کو قائم کر، قرآن فلاں سے نہ سیکھ، قرآن سیکھنا ہے قرآن والوں سے۔ قرآن سیکھنا ہے کس سے سیکھنا بولو؟ قرآن والوں سے، جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، جنہوں نے قرآن کو سمجھا ہے۔ اور سب سے پہلے قرآن کہاں اترا؟ کس سینے پر اترا؟ جب اللہ قرآن کو اتارنا چاہا، اللہ نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ ارے قرآن اتارنا چاہتا ہوں، کہاں؟ لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو کہاں اتارتے؟ پہاڑوں پر اتارتے، پہاڑوں پر اتارتے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، یہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، قرآن کے اترنے کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اب اندازہ تو لگاؤ، جس سینے پر، جس دل پر قرآن آیا ہے، جس سینے پر، جس دل پر قرآن اترا ہے، وہ سینہ چٹانوں سے زیادہ مضبوط، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط، قرآن ان سے زیادہ مضبوط، اور میرے نبی کا سینہ قرآن سے زیادہ مضبوط، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط۔ یہ قرآن میرے نبی کے سینہ اطہر پر اترا، پھر یہ قرآن میرے نبی کی زبان پر جاری ہوا۔ میرے نبی پر جب جبریل آئے تھے، قرآن کی پہلی وحی لے کر آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آگے سے جواب کیا ہے؟ ما انا بقاری۔ اللہ کے نبی فرمانے میں قرآن نہیں پڑھا، میں نے قرآن نہیں پڑھا،
اللہ نے بھیجا ہے اور جبریل آ رہا ہے، قرآن سنا رہا ہے۔ میرے نبی ما انا بقاری، ما انا بقاری، میں قرآن نہیں پڑھا۔ جبریل میرے نبی کو اپنی بازوؤں میں لیتے ہیں، دباتے ہیں 3 مرتبہ، یوں پھر میرا نبی قرآن کو جاری کرتا ہے، زبان سے پڑھتا ہے، اللہ کا نام لے کر قرآن جاری ہوا۔ غار حرا سے جو میرا نبی قرآن لے کر چلا، پھر کہاں تک چلا؟ غار سے چلا، مکہ میں آیا، مکہ میں میرے نبی پر قرآن اترتا ہے۔ کبھی قرآن کہاں اترا؟ کبھی اللہ کے نبی کے لیے طواف کرتے ہوئے قرآن اترا، کبھی مکہ کی گلیوں میں قرآن اترا، کبھی جبل قیس پر قرآن اترا، کہیں غار ثور پر قرآن اترا، کہیں ہجرت کی راتوں میں قرآن اترا، کہیں سفر کے اندر، کہیں حجر کے اندر قرآن اترا۔ میرا نبی چلتا ہوا مدینہ میں پہنچتا ہے، اللہ کے نبی پر قرآن مدینہ میں بھی نازل ہوا۔ میرے نبی پر قرآن، اور دنیا کے لوگوں ماں عائشہ کو بھی یاد کرو، ماں فاطمہ کو بھی یاد کرو، حضرت علی کا بھی ذکر کرو، فتح مکہ کا بھی ذکر کرو۔ یہ سارا مہینہ رمضان کا ہے، ہر ایک جھلک نظر آئے گی، فاطمہ کی بھی جھلک نظر آئے گی، حسن کی بھی جھلک نظر آئے گی، شیر خدا علی المرتضیٰ کی بھی جھلک نظر آئے گی، قرآن کا اترنا بھی تمہیں نظر آئے گا، ماں عائشہ کی وفات بھی نظر آئے گی۔ ماں عائشہ کے حلالی فرزند بنو، ماں عائشہ کے روحانی فرزند بنو، جو حضرت عائشہ پر تبرہ کرے ہم انہیں نہیں مانتے، ہم ان پر لعنت کرتے ہیں۔ جو حضرت عائشہ پر طعن تشریح کرتا ہے، ایسوں سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ ماں عائشہ کل بھی پاک تھی، ماں عائشہ آج بھی پاک ہے۔ ماں عائشہ وہ ہے جس کے سینے پر نہیں بلکہ اس کے بستر پر قرآن اترا کرتا تھا۔ ماں عائشہ کون ہے بولو؟ ماں عائشہ کون ہے جس کے بستر پر قرآن اترا کرتا تھا؟ تمام خواتین میں، آپ کی تمام ازواج کو، ان تمام ازواج میں ماں عائشہ کو یہ اعزاز حاصل کہ جس کے بستر پر اللہ کا قرآن اترا کرتا تھا۔ اور ماں عائشہ وہ ہے جو سب سے پہلے دنیا میں حافظ قرآن بنی، عورتوں میں سب سے پہلے حافظ قرآن ماں عائشہ بنی، عالمہ بنی، محدثہ بنی، فقیہ بنی۔ صحابہ اکرام کو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو جاتا، الجھ جاتے مسائل کے اندر، صحابہ بھی اللہ کے نبی کی بیوی اپنی ماں عائشہ کے پاس جاتے اور اس کا حل تلاش کرتے اور حل مل جایا کرتا تھا، وہ حدیث مل جایا کرتی تھی، وہ سوال کا جواب مل جایا کرتا۔ وہ ماں عائشہ صدیقہ ہے۔ آج میں اور آپ ختم قرآن کے موقع پر ہیں، ماں عائشہ ختم قرآن، ماں عائشہ نے بھی قرآن پڑھا، ماں عائشہ نے حافظہ بنی، اور اللہ کے نبی نے خوشی کا اظہار کیا جب قرآن پڑھا جاتا ہے انسان کی زندگی میں خوشی آتی ہے۔ وہ معصوم بچے کون سے ہیں؟ ذرا سامنے آئیں جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، اپنے سینے کے اندر قرآن کو سمویا ہے۔ یہاں میرے سامنے آئیے، ان 2 بچوں نے قرآن پڑھا ہے، انہوں نے قرآن پڑھا اور اپنے سینے کے اندر قرآن کو سمایا ہے۔ یاد رکھنا، یہ آج توتلی زبان سے جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور توتلی زبان سے جب قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ یہ کون ہے؟ وقت کے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ہیں، ایک قبرستان سے گزر رہے ہیں، ایک قبر سے جب گزرے اللہ نے کشف فرما دیا، دیکھا کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کیا ہوا تیرے بندے پر؟ اس پر گناہ، اور اس نے کیا گناہ کر لیا کہ اس کی آگ، اس کی قبر جو ہے آگ میں، اس کی قبر پر عذاب مسلط ہو رہا ہے۔ آپ گزر گئے، جب کچھ عرصہ کے بعد پھر آپ کا گزر اسی قبر سے ہوا، پھر کشف ہوا، دیکھا کہ صاحب قبر جنت کے اندر ہے، مزے میں ہے۔ اللہ یہ کیا منظر ہے؟ جب پہلے گزرا اسی قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اب آیا ہوں یہ جنت میں ہے، کیا جواب ملتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، کیا آپ کو خبر نہیں جب اس کا بچہ ابھی پیدا نہ ہوا تھا، ماں کی کوکھ میں تھا، اس پر انتقال ہو گیا، یہ دنیا سے رخصت ہو گیا، قبر میں اتار دیا گیا، آج اس کا بچہ جوان نہیں بلکہ توتلی زبان میں ابھی چلنے کے قابل ہوا، بولنے کے قابل ہوا۔ اس نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اس میں میری 2 صفتوں کو پکارا، میرے رحمان کو پکارا، میرے رحیم ہونے کو پکارا۔ جو بچہ جس کا بیٹا مجھے رحمان کہہ کر پکارے، جس کا بچہ مجھے رحیم کہہ کر پکارے، میں رب کو حیا آتی ہے اس کے باپ کو سزا دوں۔ اس کے باپ کو کیا کروں بھائی؟
سزا دوں، اس کے باپ کو عذاب مسلط کروں۔ رب اتنا مہربان، رب اتنا رحیم، اتنا کریم کہ بچہ رحمان کہہ کر رب کو پکارے، بچہ رحیم کہہ کر رب کو پکارے، اللہ اس کے والد کے عذاب کو دور کر دے، ہٹا دے۔ یہ رب کی مہربانی ہے، یہ رب کی رحمتیں ہیں۔ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، اپنے بچوں کو قاری قرآن بناؤ، اور تمہیں بہترین استاد اور بہترین طالب علم اور بہترین اللہ تعالی نے بڑی خوبیاں ان کے اندر رکھی ہیں۔ قاری نصیر کے اندر، برادر صغیر کے اندر قرآن پڑھیے اور خود بھی سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ عمر کو نہ دیکھیے میری عمر اتنی ہو گئی، میں اتنے بڑا ہو گیا، کیا کہیں گے؟ نہیں، عمر کا تقاضا نہ کرنا، وگرنہ قرآن کی نعمت سے محروم ہو جائے گا، قرآن کے پڑھنے سے محروم ہو جائے گا۔ عمر کوئی نہیں چلا کرتی، ساری زندگی ہے قرآن کے سیکھنے کی۔ عزم کر لو، ہم نے خود بھی قرآن سیکھنا ہے اور ہم نے اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھانا ہے۔ جب یہ قرآن پڑھتے ہیں اللہ کا عرش اور اللہ کیا ہے اس پر اپنی رحمتوں کا نزول بھیجتا ہے۔ قرآن کی جہاں تلاوت ہوتی ہے انوارات آیا کرتے ہیں، برکات اترا کرتی ہے۔ میرے آپ کے نبی کا ایک صحابی رسول ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، رات کا سمے ہے، مدینہ منورہ میں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ وہ صحابی کیا ہے؟ قریب ایک کیا ہے آپ کی سواری بندھی ہوئی ہے، وہ قرآن پڑھتا، اونچی آواز سے پڑھتا، کبھی آہستہ قرآن پڑھتا، کبھی بلند آواز سے، کبھی آہستہ، قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ یوں ہی ساری رات گزر گئی۔ جب صبح ہوتی ہے صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ یوں یہ آسمان کے جو ستارے ہیں، جو روشن ستارے ہیں، یہ ٹوٹ کر اس صحابی کے گھر میں آئے ہوئے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے سارا آسمان، یعنی آسمان کے ستارے اس صحابی کے گھر اتر چکے ہیں۔ ایسا نور کا منظر ہے، ایسی نورانیت ہے، ایسی نور کا ایک فضا قائم ہو چکی ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر صحابہ بھی حیران ہے، صحابہ بھی پریشان ہے۔ جب صبح ہوتی ہے وہ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے قرآن پڑھا، قرآن کی تلاوت کی، قرآن کی تلاوت جاری تھی، کبھی کیا ہوتا مجھے یوں محسوس ہوتا کہ یہ ستارے ٹوٹ کر میرے صحن کے اندر، میرے کمرے کے صحن اور میرے برانڈے کے اندر اتر چکے ہیں۔ ایسے محسوس ہوتی جب میری تلاوت مکمل ہوئی یا رسول اللہ وہ روشنی آسمان کی طرف لوٹ کر چلی گئی۔ میرے نبی نے فرمایا ارے صحابی تو قرآن یوں ہی پڑھتا رہتا، آج مدینہ کے لوگ دیکھ لیتے تیرے قرآن کو سننے کے لیے اللہ کے فرشتے آئے ہوئے تھے، تیرے قرآن کو سننے کے لیے فرشتے آئے ہوئے۔ قرآن کی تلاوت پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اس بستی پر کبھی عذاب نہیں آئے گا۔ جب یہ حافظ قرآن پڑھنے والا کسی قبرستان سے گزر جاتا ہے اللہ وہاں سے بھی عذاب کو ملتوی فرما دیتا ہے۔ اگر عذاب چل رہا ہو، حافظ قرآن کا گزر جانا وہ عذاب کو ملتوی کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ عذاب کو روک دیتا ہے۔ یہ کس کی برکت سے؟ یہ قرآن والا جا رہا ہے، حافظ قرآن جا رہا ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے۔ ارے جس سینے کے اندر قرآن ہوگا وہ کیسے جہنم میں چلا جائے گا، وہ کیسے آگ کے اندر چلا جائے گا۔ اس لیے میری دعوت ہے، یہ میرا پیغام ہے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، انہیں نیک بناؤ، صالح بناؤ، انہیں قرآن کی عادت ڈال دو، ایسی عادت ڈال دو جیسے امام محمد کی ماں جب لے کر گئی تھی کہ میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہتی ہوں، اسے حافظ بنانا چاہتی ہوں۔ جب گئے اور دیکھا شاگرد پہنچا ہے، داخلہ ہوا ہے، پہلا دن ہے، بچے کو کہا پڑھ، بچے نے شروع کیا، پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ، چوتھا پارہ، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، یہاں تک کہ بچہ 15 پارے پڑھ چکا ہے۔ فرمایا بچہ تیری ماں مذاق کرتی ہے، تو پہلے سے حافظ قرآن ہے۔ فرمایا نہیں، میں نے کہیں قرآن پڑھا نہیں، میں کسی مکتب میں نہیں کیا، کسی مدرسے میں نہیں کیا، کسی سے میں نے داخلہ نہیں لیا، میں نے کسی سے قرآن نہیں پڑھا۔ فرمایا بچہ تو اتنے قرآن کے پاروں کو کیسے یاد کر چکا ہے؟ چلا جا اپنی ماں کو لے کر آنا۔ جب دوسرا دن آتا ہے ماں کو لے کر آتا ہے، اماں کو کہتا ہے اماں وہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے، میں قرآن سنایا جا رہا ہوں۔ آپ کو بلایا، بلانے کے بعد پوچھا، پڑھانے لگے، تو کہتی ہے قرآن پڑھانا ہے، قرآن کو سکھانا ہے۔ ارے یہ تو قرآن کا حافظ ہے، یہ تو قرآن کو پڑھنے والا ہے، قرآن کا جاننے والا ہے۔ فرمایا کہاں اس نے قرآن پڑھا؟ فرمایا کہیں نہیں پڑھا، کسی مدرسے میں نہیں پڑھا۔ سنو میری ماں، آج ہماری غیرت جاگ جائے، ماں بہن بیٹیوں، آج قرآن کو تم نے چھوڑ
چھوڑا کہ امام محمد کی ماں ہے، کہنے لگی میں نے اپنے بچے کو کسی مدرسے میں داخل نہیں کروایا، جب میں دودھ پلایا کرتی تھی قرآن پڑھا کرتی تھی، جب میں نے اس کو سلایا ہے میری لوری قرآن کی لوری ہوا کرتی تھی، میرا بچہ عمر کون سی ہے، دودھ پینے والی عمر ہے، کھیلنے والی عمر تھی اور کھیلنے کودنے والی عمر تھی اور بچے کو سلانے والی پیار والی محبت والی عمر تھی، اسی عمر میں 15 پاروں کا حافظ قرآن بن چکا تھا، 15 بچوں کا حافظ قرآن بن چکا ہے، جزاک اللہ، 15 بچوں کے 15 پارے پڑھ چکا ہے، حافظ قرآن بن چکا ہے۔ فرمایا جا میرے بچے، ماں کے درس اور ماں کی گود کا جو مکتب ہے اس سے اعلیٰ مکتب تجھے دنیا میں کوئی نہیں ملے گا۔ ماں بہترین درسگاہ ہوا کرتی ہے، ماں اپنے بچے کی تربیت کے اعتبار سے بہترین ہوا کرتی ہے۔ آج ماں نے اپنے بچوں کو لاڈ میں بگاڑ دیا، ہاں پیار کر، محبت کر۔ میرے نبی نے حسن و حسین سے محبت کی ہے، دنیا میں آ کے میرے نبی نے بتلایا ہے، بچوں سے پیار بتلایا، ماں کا پیار بتلایا، بھائی کا پیار بتلایا۔ ارے ہم تو مرے ہوئے تھے، انسانیت مردہ ہو چکی تھی، انسانیت گر چکی تھی، انسان کیا تھا یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہو چکا تھا۔ میرا نبی آیا ہے، میرے نبی کی رحمت آئی ہے، میرے نبی کے اخلاق آئے ہیں، میرے نبی کی سیرت اتری ہے، میرے نبی کے بول اترے ہیں۔ خدا کی قسم انسان بنتا ہوا چلا گیا، آنے سے ہوا۔ اس لیے قرآن اللہ کا نبی دے کر گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں، ایک میں قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں اور ایک اپنا خاندان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنا خاندان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آج اندازہ لگاؤ، ہم اپنے نبی کے خاندان کو دیکھیں تو بھی ایمان نظر آتا ہے، تو بھی قرآن نظر آتا ہے، تو بھی نبی کے اخلاق نظر آتے ہیں، نبی کی کرنیں، نبی کی سیرت نظر آتی ہے۔ اگر قرآن کو دیکھیں ہدی للناس نظر آتا ہے، قرآن ہدی للناس نظر آتا ہے۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے اور آج عزم کرو، ارادہ کرو کہ ہم انشاءاللہ خود بھی قرآن سیکھیں گے، اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھائیں گے۔ اس زبان سے، یہ زبان چل رہی ہے میرے عزیزوں، رمضان ان کا بھی گزر رہا ہے جو روزہ نہیں رکھا، گزر رہا ہے۔ جنہوں نے روزہ رکھا رمضان ان کا بھی گزر رہا ہے۔ اگر میری اور آپ کی زبان میں کوئی اور الفاظ آ رہے رمضان تو بھی گزر رہا ہے۔ اگر اسی زبان سے قرآن پڑھا جائے، تلاوت کی جائے، ذکر کیا جائے تو رمضان بتاؤ کیسے گزرے گا؟ اچھا گزرے گا، نیکیوں والا گزرے گا اور خیر خائی والا گزرے گا اور نجات کا ذریعہ بنے گا، شفاعت کا ذریعہ بنے گا یا نہیں؟ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جس نے رمضان کو پا لیا اور بخشش نہ کروا سکا، بخشش نہ کروا سکا، وہ انسان ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے۔ اب اندازہ لگاؤ، رمضان تو گزر گیا، آج کیا میں نے توبہ کر لی، میں باز آ گیا، میرے اندر کچھ صفات آ گئی، کچھ میں نے اپنے اندر کوئی تبدیلیاں دی، پائی ہیں نہیں پائی، اس کی غور کر۔ 8 دن تیرے پاس ہے، 7 دن 8 دن تیرے پاس ہے، بدل۔ رمضان کا معنی تھا تجھے بدلنے کے لیے آیا، رمضان تجھے کچھ کرنے کے لیے، کچھ کہنے کے لیے آیا۔ یہ خاموش دعوت نہیں دے کر جا رہا، تجھے بتلا رہا ہے، تجھے خیر خائی دینے آیا، تجھے بھلائی دینے آیا، تجھے احساس سکھلانے آیا، تجھے ہمدردی سکھلانے کے لیے آیا، تجھے مجاہدہ سکھلانے کے لیے آیا، تجھے متقی بنانے کے لیے آیا، تجھے اندر استقامت پیدا کرنے کے لیے آیا۔ ایک مہمان کی صورت میں بہت سارے تحفے لے کر آیا تھا، میرے کسی ایک تحفے کو تو قبول کر لے، ایک تحفے کو تو اپنے دامن میں ڈال لے، تاکہ کل قیامت کے دن میں بول اٹھوں اللہ میں اس کے پاس گیا، روزہ بن کر گیا، اس نے میرا اکرام کیا، اس نے آنکھوں سے بھی میرا استقبال کیا، اس نے میرے کانوں سے بھی استقبال کیا، زبان سے بھی استقبال کیا، دل سے بھی استقبال کیا، پاؤں سے بھی استقبال کیا، مال سے بھی استقبال کیا، ہر اعتبار سے اللہ میرا استقبال کیا۔ میں ایسا راضی ہوں اللہ، میں رمضان کا روزہ اتنا راضی ہوں اللہ، میں چاہتا ہوں جیسے اس نے میرا خیال کیا اللہ، آج میں کہتا ہوں تیری بارگاہ میں کہتا ہوں اللہ، اس نے مجھے تنگ نہیں کیا، اس نے مجھے ذلیل نہیں کیا، رسوا نہیں کیا، مجھ سے محبت کی، مجھ سے پیار کیا، میرا خیال کیا، میرا ہر اعتبار سے خیال کیا۔ اللہ سفارش کرتا ہوں اس بندے کو، اس روزے دار کو جنت کے اندر بھیج دے، اللہ روزے کی مانے گا اور انسان کو جنت میں بھیج دے گا۔ رکھو گے روزہ؟ کئی نوجوان روزہ نہیں رکھ رہے، کئی نہیں، بہت سارے لوگ روزہ ہی نہیں رکھ رہے۔ کیا ہو گیا؟ قرآن کی تلاوت کو چھوڑا،
رمضان کے روزے کو چھوڑا؟ کیا اللہ کے حضور جانا نہیں، مرنا نہیں ہے، لوٹ کر جانا نہیں ہے؟ کیا لے کر جاؤ گے؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ اہل ایمان بنو، مسلمان بنو، قرآن والے بنو، قرآن کی تلاوت والے بنو۔ یہ کون ہے؟ عبداللہ بن مبارک، سب کہہ دو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آخری بات کر سکتے، بیٹا بیٹا۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے کمال کے انسان تھے، محدث اعظم، محدثین کی جماعت میں ایک نام ہے۔ اور یہ کون؟ عبداللہ بن مبارک امام بخاری کا بھی استاد ہے، امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے۔ میرے پاس شیخ الحدیث میرے پیچھے بیٹھے ہیں اور بڑے عالم ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فرمایا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ حج کر کر لوٹے، دیکھا کہ ایک درخت کے سائے کے نیچے چیز پڑی ہوئی ہے، دور سے دیکھا چیز پڑی ہوئی ہے۔ آپ کے دل میں خیال آیا دیکھو تو صحیح کیا چیز ہے؟ آپ قریب گئے، جب آپ قریب گئے نے دیکھا کہ یہ ایک خاتون ہے، یہ خاتون ہے۔ آپ نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ۔ کیا کہا آپ نے بھائی؟ السلام علیکم ورحمت اللہ کہا۔ وہ خاتون آواز سنی، فوراً اپنے آپ کے پردے کو صحیح کیا، درست ہوئی، فوراً کہنے لگی سلام قولا من رب الرحیم۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک سلام کا جواب سمجھ کے کہ یہ جواب دے رہی ہے، آپ نے فرمایا یہاں کیسے، کیا ہو گیا؟ بیابان جنگل ہے، چٹیل میدان ہے۔ کہنے لگی وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، سمجھ کے کہ یہ رستہ بھولی ہوئی ہے، رستہ بھٹکی ہوئی ہے۔ فرمایا کتنے دن سے یہاں ہے؟ کہنے لگی 3 لیال سویہ، مجھے 3 دن ہو گئے، 3 راتیں ہو گئی، 3 دن ہو گئے یہی۔ فرمایا کہاں سے آئی، کہاں جانا چاہتی ہو؟ کہنے لگی سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ سمجھ گئے یہ حج کر چکی ہے اور مسجد اقصی کی طرف جانا چاہتی ہے، بیت المقدس کی طرف جانا چاہتی ہے۔ فرمایا میرے پاس کچھ ہے کھانے پینے کے لیے، تو یہاں کیا کھاتی ہے، کیا پیتی ہے؟ وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِي، وہ کہتی مجھے اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے۔ فرمایا میرے پاس کچھ ہے، اشیاء ہے، کھاؤ گی؟ کہنے لگی اِلَى اللَّيْلِ، رات تک روزے کو پورا کرو۔ فرمایا یہ تو رمضان کا مہینہ نہیں، یہ تو رمضان کا مہینہ نہیں، تو روزہ رکھتی ہے؟ وہ کیا کہنی وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں روزے کی خبر معلوم ہو جائے، تمہیں روزے کا ثواب معلوم ہو جائے، تم جان لو روزہ کیا ہے، کبھی زندگی بھر تم روزے کو نہ چھوڑو گے۔ فرمایا اچھا، یہ کہنے لگی کیا تم جانا چاہو گی؟ فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، فرمایا ہاں نیکی کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ فرمایا جانے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے سواری بٹھا دی، جب سواری کو بٹھایا آپ سے پھر قرآن میں کہتی ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے مومنو اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو، اپنی نظروں کو نیچا کر لو۔ آپ دور چلے گئے، وہ بیٹھ گئی، اور بیٹھنے کے بعد یہ سواری پر جب بیٹھی، سواری بت گئی تو اس کے کچھ زخم آیا۔ یہ کہتے ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، جو کوئی مصیبت آتی ہے انسان کے اپنے ہاتھ سے آتی ہے۔ پھر یہ بیٹھ گئی، آپ چل پڑے، جب چلے تو آپ نے پوچھا ہاں بتا تو صحیح تیرا خاندان کیا ہے؟ اس پر اس نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ پھر آپ چلے آگئے، پھر قرآن کی بجائے وہ اشعار پڑھنے لگے، کیونکہ سفر کے اندر انسان اشعار پڑھتا ہے۔ میں ذرا میری توجہ بڑھ جائے گی اور میرا سفر طے ہو جائے گا۔ یہ کہتی ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، ارے قرآن پڑھ جتنا ہو سکے، اشعار نہ پڑھ، یہ دعوت دیتی ہے۔ آگے قافلہ دیکھا، قافلے کے ساتھ دیکھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں اے خاتون، اے اللہ والی، کیا تیرے اس قافلے کے اندر کوئی ہے، کوئی تیرا مال متا ہے، کوئی تیرے بیٹے بیٹیاں ہیں، کیا اسی سے بچڑی ہے؟ یہ کہتے المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ عبداللہ بن مبارک سمجھ گئے اس کے بیٹے بھی ہیں، اس کا مال بھی ہے۔ فرمایا کیا تیرے بیٹوں کا نام کیا ہے؟ فاتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہا میرے بیٹے کا نام ابراہیم ہے، میرے بیٹے کا نام موسیٰ ہے، میرے بیٹے کا نام کلیم ہے۔ آپ نے آواز لگائی یا ابراہیم یا موسیٰ یا کریم یا، ایسے آواز لگانے کے بعد 4 نوجوان آتے ہیں، خوبصورت چہروں کے مالک ہیں، خوبصورت چہروں کے مالک، حسن و جمال کے مالک آتے ہیں۔ آ کر کہنے لگی، پھر یہ قرآن اپنے بچوں کو طرف مخاطب ہو کر پڑھتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ جاؤ شہر سے ان کے لیے کھانا لے کر آؤ، اور وہ کھانا لے کر آئے۔ اب کھانا دسترخوان بچ گیا، پھر قرآن پڑھتی ہے فَكُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، جو کچھ تو نے پچھلے ایام میں میرے ساتھ بھلائی کی، خیر کی، اس کے عوض تو کھانا کھا لے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں
اللہ کی قسم میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ارے نوجوانوں بتاؤ یہ خاتون کون ہے؟ وہ کہنے لگے یہ ہماری ماں ہے، یہ ہماری اماں ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہنے لگے ارے لوگو سنو، تمہاری ماں ہے، میں اپنی زبان میں اس سے کلام کرتا، یہ کلام کے جواب میں میرا کلام اردو ہے، میرا کلام عربی ہے، فلاں ہے، مگر یہ قرآن پڑھتی، ہر سوال کے جواب میں قرآن ہے۔ میں نے اتنا لمبا صبر کیا، اتنا کلام کیا، ہر کلام کے عوض ہر سوال کے جواب میں یہ قرآن پڑھتی ہوئی نظر آئی۔ فرمایا ہاں ہاں اللہ کے ولی، اے عبداللہ بن مبارک یہ ہماری ماں ہے، آج تو نے صبر کیا، تجھے معلوم ہوا جو سوال کرتا ہوں قرآن پڑھتی ہے، قرآن میں جواب دیتی ہے۔ ہمیں اپنی ماں کے ساتھ 40 سال گزر گئے، میری ماں نے قرآن کے علاوہ کبھی گفتگو نہیں کی۔ کتنے سال ہو گئے؟ 40 سال قرآن کا جواب ہے، اور کوئی لفظ زبان پر نہیں آیا، اور کوئی لفظ زبان پر نہیں آیا۔ جب بھی آیا قرآن آیا، بات کی قرآن، سوال کیا جواب قرآن، معاملہ کیا جواب قرآن ہے۔ فرمایا اتنی بات اس نے اپنے اوپر کیوں لازم کر لی؟ اپنی زبان میں بول کر جواب دے سکتی تھی، قرآن پڑھ کر جواب کیوں دیتی ہے؟ قرآن پڑھ کر جواب کیوں دیتی ہے؟ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ فرمایا جب سے یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے اور اس کا معنی مفہوم سمجھ لیا کہ کل انسان جو تو کچھ بولے گا نا، کل اس کا فصل تو نے کاٹنی ہوگی، یہ فصل بو رہا ہے، کل آخرت کے اندر اس کا جواب تو بولتا ہے، فرشتے تیرے لبوں سے ان لفظ کو لیتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں۔ فرمایا جب یہی معاملہ ہے تو میں قرآن ہی کیوں نہ پڑھوں؟ جب بھی پڑھوں قرآن پڑھوں، فرشتہ بھی قرآن لکھے گا، میری زندگی میں قرآن ہی قرآن ہوگا۔ یہ صاحب عورت ہوتی ہے، یہ ایمان والی عورتیں ہوتی ہیں۔ عزم کرتے ہو، ارادہ کرتے ہو کہ رمضان میں یہ عادت ڈالنی ہے کہ ہم انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ اللہ میرا آپ سب کا حامی ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔ فرمایا جب آخری ایام تھے نا تو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں یار قرآن پڑھ دو آسانی ہو جائے گی، موت کے آنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو فرمایا اللہ والے نے کہا نہیں بھئی، سارے کے سارے میرے شاگرد جو ہے لاؤ بخاری مسلم یہ کتابیں لاؤ، حدیث کی کتابیں پڑھی جائے۔ کسی نے پوچھا اللہ والے مرنے کے وقت لوگ قرآن پڑھواتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے قرآن میں کہیں جلال ہے کہیں جمال ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے قرآن میں کہیں جلال ہے کہیں جمال ہے۔ فرمایا نبی کی حدیث میں جمال ہی جمال ہے، جلال نہیں ہے۔ فرمایا اس لیے اللہ میرا آخری وقت جمال کے ساتھ فرما دے، حسن کے ساتھ فرما دے، خیر کے ساتھ فرما دے۔ تو حضور کی محفل کا تذکرہ ہوا، قرآن کا تذکرہ ہوا، نبی پر یہ قرآن سب سے بڑا نبی کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس معجزے کی برکت سے ہمارے محترم بھائی جمیل صاحب اور دیگر علاقے کے اندر جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کا ذریعہ بنا دے۔ ہمارے محترم مولانا صاحب ان کی بیٹی بھی بیمار ہے، بیٹا بھی، اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ سے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وبارک علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہ العالمین یہ ختم قرآن کی دعا ہے۔ دو بچوں نے ناظرہ قرآن مکمل کیا، مولا کریم ہماری حاضری کو قبول فرما، بچوں کے پڑھنے کو قبول فرما، بچے کے والدین کے لیے باعث برکت بنا، باعث رحمت بنا، باعث شفا بنا، اس محلے کے لیے اللہ اس محفل کو باعث شفا بنا دے، باعث رحمت بنا دے، باعث برکت بنا دے۔ رمضان کو ہمارے لیے باعث برکت بنا، باعث رحمت بنا، باعث نجات بنا، جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بنا، جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا، اپنے قرب کا ذریعہ بنا، کریم اللہ اپنے راضی ہونے کا ذریعہ بنا، قرآن کو پڑھنے کی تلاوت کو اپنا ذریعہ اور اپنی رحمت کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہماری زبانوں پر قرآن کو جاری فرما دے، قرآن کی تلاوت کو صبح بھی کرے شام کو بھی کرے، ایسی زبانیں اور ایسی توفیق اللہ جی اپنے خزانوں سے ہم سب کو پوری امت کو نصیب فرما دے۔ مولا کریم اس محفل کو قبول فرما، اس محفل کے جتنے انتظامات جن بھائیوں نے کیا اللہ جی ان کے مال میں، جان میں، رزق میں، علم میں، عمل میں، عمر میں برکت نصیب فرما۔ بالخصوص ہمارے
ہمارے محترم بھائی محمد جمیل صاحب اللہ جی انہوں نے یہ اہتمام کیا، اللہ انہیں شفا عطا فرما، صحت تندرستی عطا فرما، ان کے بچوں میں رزق نصیب فرما، خوب وافر مقدار میں نصیب فرما۔ جتنے حاضرین بیٹھے اللہ جی آئے، ان کے علم عمل میں برکتیں نصیب فرما، ان کے رزقوں میں برکتیں نصیب فرما، ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہو تو شفا عطا فرما۔ مولانا صاحب ہمارے بڑے محسن اللہ جی ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ کریم اللہ کوئی بھی بیمار دنیا کے جس خطے پہ نبی کا غلام، نبی کا امتی کلمہ گو بیمار ہے، ظاہری باطنی روحانی جسمانی جس مرض میں ہے، مولا کریم تو شفا کلی نصیب فرما دے، صحت تندرستی عطا فرما دے۔ مولا کریم جو اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے ہمارے محترم قاری نوید صاحب، کریم اللہ ان کے والدین، میرے والدین اور بھائی نصیر، کریم اللہ اپنے والدین میں سے جن کے لیے دعاؤں کا کہہ رہے اللہ سب کی کامل بخشش کا ذریعہ بنا دے، مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ جو فوت ہوئے ہیں اللہ اس بستی میں اور اس بستی میں آنے والے جتنے افراد اس محفل کا حصہ بنے، ان کے جو عزیز و اقارب فوت ہوئے اللہ جی سب کی کامل بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں باغ فرما۔ مولا کریم اپنے نبی کا قرب نصیب فرما، اپنے نبی کی معیت میں جنت میں جگہ نصیب فرما۔ مولا کریم اپنے فضل اور اپنی رحمت سے سب کے مال میں جان میں رزق میں برکتیں نصیب فرما دے۔ مولا کریم ان معصوم بچوں نے جو قرآن پڑھا اللہ انہیں حافظ قرآن بھی بنا، انہیں عامل قرآن بھی بنا۔ ان کے والدین کو کریم اللہ جنت میں جو تاج کا آپ نے پہنانے کا وعدہ کر رکھا ہے اللہ اس رحمت کے لیے انہیں قبول فرما، ہماری اولاد اور ہماری نسلوں کو قبول فرما۔ مولا کریم جہاں کہیں بھی ظالم ظلم کر رہے ہیں، ظالم اہل ایمان اور مسلمان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، علماء کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، مدارس و مساجد کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اللہ انہیں ناکام فرما، انہیں ذلیل فرما، انہیں رسوا فرما۔ اللہ علماء کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، علماء امت کی حفاظت فرما، علماء بریلویت کی حفاظت فرما، علماء اہل حدیث کی حفاظت فرما، علماء دیوبند کی حفاظت فرما۔ جتنے بھی علماء ہیں جن جن جماعتوں سے اللہ سب ہمارے لیے فخر ہے، سب ایمان والے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرما، اور بالخصوص مولا کریم فلسطینی مسلمان بھائیوں کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما۔ اللہ جو ان پر ظالم ظلم کر رہے ہیں ان کے حق میں ہدایت نہیں، انہیں نیست و نابود فرما، انہیں ذلیل فرما، انہیں چن چن کر تباہ و برباد فرما۔ کریم اللہ جنہوں نے امت کے پھولوں کو مسل دیا، کریم اللہ جن کے لبوں پر اللہ اللہ تھی ان کو مسل دیا، اللہ تو ایسا عذاب ان ظالموں پر مسلط فرما کہ مسلمانوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ قوم عاد قوم ثمود جیسا عذاب ان پر مسلط فرما، ہر جگہ انہیں رسوا فرما، ان کے ہتھیاروں کو اللہ رسوا فرما، ذلیل فرما۔ جو کچھ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار استعمال کر رہے ہیں اللہ انہی کا اسلحہ انہی کے اوپر چلا دے، انہی کے اوپر پلٹ دے، انہی کی سازشوں کو انہی کے اوپر پلٹ دے، انہیں زیر و زبر کر دے۔ اللہ اہل ایمان کو عزت بخش، اہل مسلمان کو عزت بخش، ان کے ملکوں کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما۔ اللہ جی ہم سب کو قرآن والا بنا، قرآن کی تلاوت والا بنا، نبی کی حدیث والا بنا، حدیث کے اوپر عمل کرنے والا بنا، اپنے نبی کی سیرت اخلاق کو اپنانے والا بنا۔ اللہ اس مدرسے کو ہمارے قاری نصیر صاحب کو اللہ خوب ترقی نصیب فرما اور اپنی جگہ نصیب فرما۔ اللہ اپنے خزانوں سے بہترین مدرسے کے لیے جگہ نصیب فرما۔ اللہ جی ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جب تک جیے اللہ اسلام پر زندہ رکھ، دین پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو ایمان پر، کلمے پر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر موت نصیب فرما، مدینے کی موت نصیب فرما، شہادت کی موت نصیب فرما، عزت کی موت نصیب فرما۔ جب قبروں سے اٹھے تو نبی کے ساتھ چلے، ایسی موت نصیب فرما، ایسا قبرستان نصیب فرما، اور اپنے نبی کے مبارک قدموں میں جگہ نصیب فرمانا، اپنے نبی کی شفاعت کا حقدار بنا، اپنے نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمانا، اور اے اللہ پیارے نبی کے صدقے اس پورے مجمع کو حج اور عمرے کی سعادت کے لیے قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد